ڈاکٹر خالد حسین عالمی یوم اطفال کے موقع پر بچوں کے حقوق کے تعلق سے مختصر گفتگو کروں گا۔ بچوں کی فلاح و بہبود اور عالمی اجتماعیت کے فروغ کے لیے 1954 سے پوری دنیا میں 20 نومبر کو عالمی یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بچپن انسانی زندگی کا سنہرا دور ہے۔ بچپن کو معصومیت، آزادی، شادمانی، کھیل کود اور عیش و عشرت کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ 20 نومبر 1989 کو اقوام متحدہ کے عام اجلاس میں بچوں کے حقوق کا عہد نامہ منظور کیا گیا اور 18 سال سے کم عمر کے انسان کو بچہ قرار دیا گیا۔ یونیسیف کی قرارداد کے مطابق 18 سال کی عمر تک کے بچوں کے حق آزادی اور ان کا تحفظ ہی بچوں کے حقوق کی اولین ضرورت ہے۔ بچے نہ تو والدین کی ملکیت ہیں اور نہ ہی وہ بے کس و محتاج مخلوق ہیں، بلکہ وہ انسان ہیں اور ہر طرح کے انسانی حقوق کے حصول کا استحقاق رکھتے ہیں۔ آج بچوں کے حقوق کے دن کے موقع پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ یہ دن بچوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور ان کی حفاظت، فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ بچے ہمارے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ ان کے حقوق صرف مراعات نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ وقار، تحفظ اور مواقع کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ان حقوق میں معیاری تعلیم تک رسائی، مناسب صحت کی سہولیات، بدسلوکی اور استحصال سے ان کا تحفظ اور اپنی رائے کے اظہار کی آزادی شامل ہے۔ بدقسمتی سے دنیا بھر میں لاکھوں بچے غربت، تعلیم کی کمی، چائلڈ لیبر اور تشدد جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن جیسے عالمی معاہدوں نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے جامع فریم ورک پیش کیے ہیں۔ ہمارے ملک میں حکومت نے ان حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جیسے انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز ICDS پروگرام، جو بچوں کو بنیادی صحت کی سہولیات، غذائیت اور پری اسکول کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 6 سے 14 سال کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ پاسکو ایکٹ جیسے قوانین بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی اسکیمیں صنفی امتیاز کا مقابلہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو بااختیار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ بچوں کے لیے ہیلپ لائن سروسز اور آگاہی بھی مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ تاہم بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ہے۔ بطور افراد اور کمیونٹیز ہمیں بچوں کے استحصال کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، بدسلوکی کی رپورٹ کرنا چاہیے اور ایسی سرگرمیوں کی حمایت کرنی چاہیے جو بچوں کو پروان چڑھنے میں مدد دیں۔